ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ جی. شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب، بہت اہم دن اور بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ، اور مجھے آپ نے موقع دیا، میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یقیناً بہت سی باتیں یہاں ہوئی ہیں، کافی میں بھی وہ پوائنٹس ریپیٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ میں بھی اسی بات پہ یقین کرتی ہوں کہ وہ ہمیں بار بار ہیمر کرنے کی ضرورت ہے. اسپیکر صاحب، بہت یہ بلایا گیا جوائنٹ سیشن اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا، میں سمجھتی ہوں یہ بہت پازیٹیو ایک سٹیپ ہے. لیکن میں بھی اور ممبرز کی طرح کہوں گی کہ جو کچھ کل سے یہاں ہم نے دیکھا کہ اس سیشن کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے تھا. ہمیں اپنی پوائنٹ سکورنگ، اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز، ویسٹڈ انٹرسٹ میں ایسی چیزیں یہاں نہیں لانی چاہیے تھیں کہ ہم کسی ایک حکومت کو اس کا الزام ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ آج کی حکومت ہو یا کیونکہ 70 سال کی جنگ ہے، چاہے آج ہماری اکنامک سچویشن ہو، اس کی ذمہ دار بھی یقیناً پاسٹ کی جو غلطیاں ہیں وہ سب اس چیز کی ذمہ دار ہیں، یا چاہے ہماری فورن پالیسی ہو یا آج جو پارلیمنٹ کی صورتحال ہے. اسپیکر صاحب، ہم ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ سیریس نہیں ہیں. یہاں بات تو کر رہے ہیں کہ بینرز لگ گئے اسلام آباد میں، لیکن صرف ایک تقریر کی حد تک کیا ہم اس کی سیویرٹی کو اسیس کر رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہوتا تو شاید ہمارا فوکس صرف اس طرف رہتا اور ہم اور طرف نہ لے کے جاتے. اسپیکر صاحب، جو کچھ 5 اگست کو ہوا، ایک یونیلیٹرلی جو کچھ بھی انڈیا نے کیا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ یونائٹڈ نیشن کی بے تحاشا جو بھی ریزولوشنز ہیں، یہ اس کی وائیولیشن ہے، یہ جنیوا کنونشن کی وائیولیشن ہے، یہ ہیگ ریزولوشنز ان کی وائیولیشن ہے، یہ ICRC 103 کی وائیولیشن ہے، یہ ان کے انڈیا کے سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کی وائیولیشن ہے. انہوں نے خود اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کی وائیولیشن کی ہے. اسپیکر صاحب، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو آرٹیکل 370 اور 35A کی، جس کو ہم نے کبھی 370 کو ہم نے کبھی مانا نہیں ہے، لیکن آج کیونکہ وہ صرف ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کر سکتی تھی، ایک ہینڈ پک گورنر کی ریکمنڈیشن پہ یہ قطعی اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، یہ ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. ستیال پال گورنر، جس نے 4 الیکشنز کی اور شاید مختلف پارٹی سے کرنے کے بعد، ہارنے کے بعد ہینڈ پکڈ کر کے یہاں کشمیر پہ گورنر لگا دیے گئے، اور اس کے ریکمنڈیشن پہ ایک پریزیڈنشل آرڈر آ گیا. بڑی بھرپور طریقے سے بھارت کی پارلیمنٹ میں بھی ان کی اپوزیشن نے اس پہ بات کی ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے چیئرمین صاحب کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ڈیموگرافی کے ساتھ انجینئرنگ ہو رہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف کشمیر میں آؤٹ سائیڈرز آ کے پراپرٹیز خرید سکتے ہیں بلکہ وہاں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو ریزولوشن کے وہ حصے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جی نوٹ کر لیا، کیونکہ وہاں پہ جو یہ پلیبسائٹ کے حوالے سے یہ جو ڈیموگرافی میں چینجز کرنے جا رہے ہیں، یہ شرارت اس لیے ہو رہی ہے.
स्पीकर साहब, 16 मार्च 1846 में एक अमृतसर ट्रीटी साइन हुई थी, जिसका जिक्र यहां पे एक मेरे कॉलीग ने भी किया था, जो ब्रिटिश ने इस बदनसीब कश्मीर का सौदा किया था। और ब्रिटिश ने उस वक्त कश्मीर को 75 लाख नानकशाही जो रुपया था उनका, उसके एवज 25 लाख की कश्मीर आबादी को बेच दिया गया। उसके साथ उन्होंने, आप अंदाजा कीजिए कि ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड में कि ये क्या कुछ हो रहा है, हर कश्मीरी की कीमत 2 रुपए लगाई गई और इसके साथ साथ सालाना 1 घोड़ा, 12 बकरियां और 3 कश्मीरी शॉल के एवज कश्मीर कौम का सौदा कर दिया गया। पूरी नेशन को बेच दिया गया। उनकी ड्रीम्स, उनकी होप्स, उनकी एस्पिरेशंस, उनका एग्रीकल्चर, उनको हर तरीके से सिर्फ इन चंद कौड़ियों के पीछे। इस पे अल्लामा इकबाल ने कहा था, कौमे फरोख्तंद वच्चे है अर्जा फरोख्तंद, कि कौमों के सौदे चंद टकों के एवज कर दिए गए। आज भी अगर वहां पे कश्मीर की प्रॉपर्टी इसी तरह बेची गई और सेटलमेंट्स कराई गई, उसके लिए ये तैयारी हो रही है। स्पीकर साहब, हमें ये जितनी यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस हैं, क्योंकि ये एक वर्ल्ड बॉडी की कमिटमेंट है विद द पीपल ऑफ कश्मीर एंड दे कांट बैक ऑफ। उस वर्ल्ड बॉडी के पास हमें जाना होगा और जिस तरह ये यहां पे मुख्तलिफ मेरे कॉलीग्स ने बताया कि हमें एक डिप्लोमेसी के जरिए हमारी खित्ता, हमारा ये खित्ता, ये पैलेस्टीन वाला इशू नहीं है, कश्मीर पैलेस्टीन नहीं है। कश्मीर के अंदर से जो जंग है, जो 70 सालों से जारी है, ये उनकी अपनी इंडिजिनस जंग है और जिसके लिए वो और पाकिस्तानी कौम, जिसको हमने कहा, कायदे आजम ने कहा कि हमारी शहरक है, उनके साथ खड़ी है। चेयरमैन साहब, जो भी अगर आज यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस की वायोलेशंस इस तरह हुई तो यकीनन कि उस बॉडी की अहमियत क्या रह जाएगी। अगर जिनीवा कन्वेंशन की इस तरह वायोलेशन हुई तो जो भी उसकी सजाएं हैं हमें उस तरफ देखना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने की जरूरत हो या इकोनॉमिकली ट्रेड में अगर उनसे डिस्कनेक्ट करना हो या खत्म करना हो, वो हमें देखना पड़ेगा। उनसे डिप्लोमेटिक टाइज, जो भी यहां पे बात हो रही है, एम्बेसडर्स और वो, उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कमिटमेंट ये है कि फ्री इम्पार्शियल प्लेबिसाइट की बात की जाती है और वो भी एक एग्रीड उसके और स्पेसिफिक तरीकेकार है जिसके साथ होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करके और अपने मनपसंद फैसले कराए जाए। स्पीकर साहब, ये खित्ता जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। इस खित्ते में 4 से 5 मुल्क ऐसे हैं कि जहां न्यूक्लियर पावर है और अगर खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म की फजा हुई तो मैं समझती हूं कि ये खित्ता तो इस लपेटे में आएगा, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है, यहां बात की कि हम एशिया, यकीनन
جو بھی چائنا کا ریاکشن ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ بڑے بھرپور قسم کے آ کے ایک یہاں پہ کوئی ڈرامائی انداز میں کوئی سٹیٹمنٹ دے دے ملک تو وہ ساتھ کھڑا ہے. ہر ملک اپنی پالیسی کے تحت کرتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ چھڑی، جو اگر چھڑ گئی تو یقیناً پاکستانی قوم کا جو جذبہ ہے، کشمیری قوم کا جو جذبہ ہے، اور جس طرح یہاں پہ بات کی کہ یہاں کا ہر بچہ تیار ہوگا، اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہوگا. چیئرمین صاحب، میں آخر میں، کیونکہ ہماری مشنز ہیں ہر ملک میں، ہماری مشنز کو ایک پراپر ان کو طریقہ کار دینا ہوگا تاکہ وہ ان حکومتوں سے جا کے بات کریں، وہاں کی پارلیمنٹ سے رابطے کریں، اور ہمارا ڈائسپورا جو بہت بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہے کہ ان کو اپنا ایک کردار، وہ ایمبیسڈرز ہیں پاکستان کے، کہ ہمارے ڈائسپورا کو اس میں ایک رول کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو، میں نے ایز اے اسپیکر پارلیمنٹری ڈپلومیسی شروع کی تھی، میں نے فرینڈشپ گروپ کے لیے رولز فریم کیے تھے، کیونکہ میں اسٹرانگلی بلیو کرتی تھی کہ ہماری پارلیمنٹری ڈپلومیسی. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اور فہمیدہ مرزا اظہار خیال کر رہی ہے.